حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، ایک شخص جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں، میں بھی عبادت کروں، میں بھی ریاضت کروں۔ آپ نے فرمایا بندے جس طرح نبی اللہ کی عبادت کرتے ہیں کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا، تو ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ کہا حضور آپ کرم تو فرمائے، مہربانی کریں، مجھے اپنی صحبت اختیار کرنے دے، مجھے اپنے ساتھ رہنے دے۔ فرمایا چل ٹھیک ہے، اجازت دی، رہے میرے ساتھ رہ لے۔ تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں سفر پر روانہ ہوئے تو آپ نے اپنے ساتھ زاد راہ بھی باندھ لیا، 3 روٹیاں تھیں۔ ایک مقام پر گئے تو آپ علیہ السلام نے وہ روٹیوں کا برتن جو تھا وہ کھولا اور اس میں سے ایک روٹی خود کھائی، دوسری روٹی اس ساتھی کو دی اور تیسری روٹی بچی ہوئی تھی کہ آپ پانی پینے کے لیے اٹھ کر چلے گئے، واپس آئے تو دیکھا تو تیسری روٹی نہیں تھی۔ فرمایا اے میرے ساتھی بتا تیسری روٹی کہاں ہے؟ اب اس بندے کے دل کے اندر لالچ پیدا ہو گئی کہ پتہ نہیں کہاں جائیں گے، یہ تو اللہ کے نبی ہیں، کہاں لے کے جائیں گے، آگے کچھ کھانے پینے کو ملے نہ ملے۔ اس نے تیسری روٹی اٹھا کر چھپا لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور آ کر پوچھا کہ تیسری روٹی کہاں؟ مجھے پتہ نہیں ہے، کہاں مجھے پتہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں۔ آگے گئے، ایک سمندر پر پہنچے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، آپ نے سمندر میں ہاتھ مارا، مچھلی پکڑی، اس کو بھونا کھایا اور مچھلی کھا کر فرمایا کہ یہ مچھلی کھاؤ اور یہ بتاؤ تیسری روٹی کہاں ہے؟ کہا حضور مجھے پتہ نہیں۔ پھر ایک اور مقام پر گئے، وہاں پر بھی آپ نے اسی طرح معجزہ دکھایا اور تیسری روٹی کے متعلق پوچھا تو کہا حضور مجھے پتہ نہیں۔ خیر ایک مقام پر پہنچے، آپ علیہ السلام نے یوں مٹی کو جمع کیا اور مٹی کے 3 حصے کیے اور پھونک ماری تو وہ تینوں کے تینوں حصے سونا بن گئے۔ کیا بن گئے؟ سونا بن گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک حصہ میرا ہو گیا، ایک حصہ تیرا ہو گیا اور تیسرا حصہ اس کا جس کے پاس تیسری روٹی ہے۔ تیسرا حصہ اس کا جس کے پاس تیسری روٹی۔ اب چونکہ یہ تھا لالچی تو اس نے کہا حضور تیسری روٹی میرے پاس ہے، تیسری روٹی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ حصہ بھی تیرا، یہ حصہ بھی تیرا، یہ حصہ بھی تیرا اور تیسری روٹی بھی تیری، جا آج کے بعد تو اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اللہ کے نبی کی صحبت گئی، کس وجہ سے گئی؟ لالچ کی وجہ سے۔ اب یہ چونکہ لالچی شخص تھا، اس نے وہاں سے سونا بھی لیا، روٹی بھی لی اور واپس آنے لگا۔ راستے میں آیا تو ڈاکو ملے، سونا لوٹنے لگے۔ اس نے کہا دیکھو میں نے کوئی کمایا تو ہے نہیں، میرے اندر لالچ پیدا ہو گئی تھی، اس طرح سے واقعہ ہوا اور میرے پاس سارا سونا آ گیا۔ ایسا کرتے ہیں تقسیم کر لیتے ہیں، کیونکہ میں نے بھی محنت سے تو کمایا نہیں ہے، اگر میں تمہیں دے بھی دوں گا تو مجھے نقصان نہیں ہے، تقسیم کر لیتے ہیں۔ اور وہ بھی چور تھے، لالچی تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اب کتنے بندے ہو گئے؟ یہ 3 بندے اور 3 حصے ہو گئے سونے کے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سونا آپس میں تقسیم کر لیا۔ اب جب سونا تقسیم ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا؟ آپس میں مشورہ کیا کہ یار مال و دولت تو بہت آ گیا، ایسا کرتے ہیں کہ اپنے اپنے سونے کے حصے میں سے کچھ سونا نکال کر دو، ہم خوبصورت اور VIP کھانا منگواتے اور کھاتے ہیں، پارٹی کرتے ہیں گویا کہ۔ تو انہوں نے اپنے اپنے حصے سے سونا نکالا اور ایک تیسرے بندے کو منتخب کیا کہ جاؤ تم کھانا لے کے آؤ بازار سے۔ اب ایک بندہ کھانا لینے گیا، 2 بندے پیچھے رہ گئے۔ ان دونوں نے آپس میں پلاننگ کی، چونکہ لالچی تو تھے ہی، انہوں نے آپس میں پلاننگ کر لی کہ جب یہ آئے گا اس کو مار دیں گے اور اس کے حصے کا جو سونا ہوگا وہ ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ اور جو وہ کھانا لینے گیا تھا وہ کون سا نمازی تھا؟ وہ بھی تو لالچی تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ یہ جو 2 بیٹھے ہیں ایسا کرتا ہوں کہ کھانے کے اندر زہر ملا دیتا ہوں، جب جاؤں گا یہ دونوں کھانا کھائیں گے، کھانا کھا کے مر جائیں گے، دونوں کا حصہ میں اٹھا لوں گا۔ تینوں لالچی۔ اب یہ کھانا لے کر آیا، پلاننگ کے مطابق ان دونوں نے مل کر اس کو مار دیا، وہ مر گیا، سونا ان کے ہاتھ۔ اب انہوں نے کہا سونا تو آ گیا، اب ایسا کرتے کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد اپنے سفر پہ جائیں گے۔ اب کھانے میں کیا تھا؟ زہر تھا۔ کھانا کھایا، یہ بھی ختم، وہ بھی ختم، سونا بھی پڑا رہا، روٹی بھی پڑی رہی۔ کئی عرصے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واپسی سے وہیں سے گزر ہوا تو اس بندے کو وہاں مرا پڑا دیکھ کر، سونا مرا پڑا دیکھ کر فرمایا لوگو اگر تم لالچ کے اندر پڑ کر دنیا کی ذلیل دولت کے پیچھے بھاگتے رہو گے تو سنو
یہ دنیا کی ذلیل دولت تو یہی رہ جائے گی، تمہیں مر کر اس مٹی کے اندر مل جائے گا۔ یہی دنیا کا اصول ہے، یہی دنیا ہے جس کے پیچھے نہ جانے ہم کس طرح پڑے ہوئے ہیں، اور زندگی کے شب و روز اس طرح گزار رہے ہیں کہ ہم بھول بیٹھے ہیں کہ ہمارا کوئی رب بھی ہے، ہمیں کسی نے پیدا بھی کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا بھی اعلان کوئی قرآن کے اندر ہو رہا ہے۔ فرمایا انسان اور جن، ہم نے تجھے صرف اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا، تجھے زندگی کی عیاشیاں گزارنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔